اپنا جو ہے انہوں نے اپنا ٹیکس ریکارڈ دیا تبھی ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا. اب بھی جو الزامات یا جو بھی سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے, تو تحریک انصاف بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے, نہ ہی ہم کو این آر او لینے کے چکر میں. بالکل عدالتوں کا ہم نے پہلے بھی سامنا کیا اور رخرو ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی جو ہے وہ اب کریں گے. جیت کے وہ جائیں گے اسمبلی میں. دیکھیں اس کے اندر جو موقف آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے بالکل جو موجودہ جو رجیم چینج کے ذریعے جو سارا یہ کانسپریسی والا ٹولہ جو آیا ہے, اس کو ہم بالکل اس کو لیجٹمیٹ نہیں مانتے, اس کی لیجٹمیسی کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی سے انہوں نے بائیکاٹ کر کے جو ہے استعفے دے کے باہر آ گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جس انداز سے یہ کہتے سلسلہ وار انہوں نے کیا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب نے ایک ساتھ استعفے دیے تھے, تو اس میں ہمارا موقع بڑا واضح رہا ہے کہ جو ہے اس کو ہم نے آلریڈی چیلنج بھی کیا ہے کہ یہ جو اگر اگر الیکشن کروانے تو سارے حلقوں میں کروایا جائے. تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک سازش ہے, تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے ہم چیلنج کر رہے ہیں, عدالت میں بھی کیا ہوا ہے, اور امید ہے کہ میرے خیال میں یہ ویسے ہی شاید الیکشن جو ہیں یہ ممکن نہ ہو سکے. فاضل صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد حکومت کو جو ٹائم دیا گیا. آپ خود ایک بڑے تجربہ کار سیزن پولیٹیشین, آپ کی جو رائے ہے اس کے مطابق یہ الیکشن عام جنرل الیکشن کب تک متوقع؟ دیکھیں اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے نا, جو آپ نے بار بار آپ نے جہاں پہ ہم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں زیادہ ضروری اہم چیز ہے الیکشن کے انعقاد میں کہ الیکشن صاف اور شفاف. الیکشن کی شفافیت کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کو مل کے کرنا ہوگا, تاکہ کل کو جو بھی نتائج ہیں اس کے اوپر اعتراضات اس طرح سے نہ اٹھ سکیں. تو خالی صرف الیکشن کرا دینا تو مقصد نہیں ہے. مطلب آپ نے حلف نہیں لیا تھا, آج لیبر وہاں صاحب نے حلف لیا, ایک اچھی روایت قیام کی. کیا سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو آج ایک انہوں نے دکھایا ہے اس کو جاری رکھے گی, اور یہ تھوڑا سا آپ یہ اپوزیشن کی نرم گوشہ رکھیں گے, یا وہی جو ہے آئینی بحران چل رہا تھا اسی کا تسلسل برقرار رہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ معاملات جو ہے وزاداری سے چلیں. جہاں تک بات ہے کہ گورنر نے حلف لے لیا اور نہ پہلے والے نے نہیں لیا تھا, پہلے والے نے اگر نہیں لیا تھا تو اس کی بنیادی آئینی وجہ تھی, کیونکہ وہ جو الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کو, اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ جو پروسیس تھا اس کو کسی طور پہ بھی الیکشن بھی نہیں کہا جا سکتا تھا. تو اس میں کلیئر وائلیشن تھیں. اسپیکر سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ تھی, ایڈوکیٹ جنرل کی ایڈورس رپورٹ تھی اس کے اوپر, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے لیگل پوائنٹس کے اوپر جو ہے گورنر ریفیوز کیا تھا. جو موجودہ یہ تھا میکسیمم اگر وہ نہ بھی اگر اویلیبل ہوتے تو آرٹیکل 104 کے تحت جو ہے اسپیکر جو ہے حلف لے لیتے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے اگر ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ جو ہے سیاست کے اندر جو ہے جو آئین اور قانون کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور معاملات کو جو جتنی خوش اسلوبی سے چلایا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اچھا جیما صاحب یہ بتا دیں کہ آج جو ہوئی ہے اس میں جو آپ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا جنوبی پنجاب میں, وسطی پنجاب میں جو نشیبی علاقے ہیں ان میں بھی پانی بڑا نقصان ہوا ہے, اس کے لیے وہ فنڈ رکھا گیا تاکہ وہ کی آباد ہے اس کے لیے؟ جی بالکل, اس کے اندر کچھ ریکمنڈیشن تھیں ہمیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی آئی تھیں, کیونکہ جو پہلے جو جس طرح سے کچے پکے مکانات کی جو بہت منیمم سی ایک سپورٹ ہوتی تھی, اس حوالے سے سی ایم صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ جو بھی لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں, گھر تباہ, ان کو جو ہے فوری طور پہ مالی امداد بھی پہنچائی جائے, اور باقی بھی جو سامان جو امدادی سامان ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. تھینک یو. یہ بھیا آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عمر سرفراز چیمہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف بھاگنے والوں میں سے نہیں. پی ڈی ایم نے 3 سے 4 ماہ میں تباہی مچا دی. معاشی بدحالی کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام ہے.